اب آ رہی ہیں دو آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں، حکمت اور غرض و غایت. پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام، اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ. یہ 6 آیتیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی بھی روشن بینات باتیں، والفرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز. فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو، یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے. اب وہ وجوب علی التخییر ختم ہو گیا، اب وجوب علی التعیین، اب یہ لازم ہے، یہ رکھنا ہے. ایک رعایت باقی رکھی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے، حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی ہے. یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سرزنش کی. کچھ ایک جہاد اور قتال پہ نکلے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے. جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے، منزل کا کام کیا. تو حضور نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، روزے رمضان اس میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. لیکن ہمارا تصور اور ہے، 105 بخار چڑھا ہوا ہے، روزہ نہیں کھولوں گا میں، روزہ تو میں نے رکھا ہوا، یا روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا. حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن تمہیں عدت اور تعداد اب پوری کرنی ہوگی. وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ نہیں ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عظمیٰ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے، روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو. دن میں روزہ رکھو، اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو، دباؤ اس کے تقاضوں کو. رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو، اس پر حیات آب حیات کا ترشح ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تقرب الی اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اے نبی جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تمہاری دوستیاں ہو، پینگے بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اور کھڑے ہو جاؤ قنوت نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ پہلے اللہ کی طرف رخ تو کرو، اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو. ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل اس وقت توبہ کرو خلوص نیت سے تو سارے پردے ہٹ جائیں گے، لیکن خلوص نیت کے ساتھ توبہ. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فجر کی سیاہ دھاری سے. یعنی پاؤ پھٹنے کے لیے استعارہ ہے کہ جب سفیدہ نمایاں ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح، پاؤ پھٹ گئی، اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے. سحری جو ہے آپ کر سکتے ہیں، بلکہ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. اور اس کی حدیث میں تاکید آئی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سحری جو ہے وہ فرق ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو. اب رات تک میں اکثر فقہا کے نزدیک غروب آفتاب مراد ہے. اہل تشیع اس سے ذرا آگے جاتے ہیں کہ رات کا لفظ آیا ہے تو ذرا اور غروب آفتاب پر چند منٹ گزر جائے، لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں غروب آفتاب جو ہے وہی گویا کہ یہ اس کی غایت ہے. روزہ اس لیے فرض کیا کہ تقویٰ پیدا ہو جائے. یہ سارے احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے. ٹیسٹ کیا ہے؟ تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ عقل حلال. یہ نہیں ہے کوئی نیکی نہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو. جو شخص اس معیار سے تو اس سے باز آ گیا وہ ہے متقی. یہ لسٹ ٹیسٹ ہے. ورنہ نمازوں کی تعداد، روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقویٰ نہیں.